بسم اللہ الرحمن فصل فی الجوہر والعرض کل موجود فإما ان یکون مختصا بشیء ساریا فیہ او لا یکون فإذا کان الواقع هو القسم الاول یسمى الساری حالا والمسری فیہ محلا۔ یہاں سے جوہر اور عرض کے بیان کو شروع کریں۔ البتہ پہلے جوہر کو بیان کریں گے، اس کے بعد عرض کو، کیونکہ عرض کا جاننا جوہر کے جاننے پر موقوف رہے گا۔ ہر موجود جو بھی ہے وہ کسی شے کے ساتھ اس طرح خاص اور مختص ہوگا کہ اس شے میں اس طرح وہ سرایت کیے ہوئے ہوگا کہ اگر اس شے کی طرف اشارہ کریں تو جو سرایت کیے ہوئے ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ مثلا یہ رنگ، یہ دیوار کے میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے کہ اگر ہم اشارہ کریں دیوار کی طرف تو رنگ کی طرف بھی، سفیدی کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس طرح خاص ہے دوسری چیز کے ساتھ کہ اگر اس کی طرف ایک اشارہ حسیہ کر کیا جائے تو اس کے لیے الگ سے اشارہ حسیہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ایک موجود کسی شے کے ساتھ یا تو اس طرح خاص ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس طرح خاص نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح خاص ہو تو جو چیز سرایت کیے ہوئے ہے اسے حال کہیں گے، اور جس چیز میں سرایت کیے ہوئے ہے اسے محل کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سفیدی حال ہوگی اور دیوار کیا بن جائے گی؟ محل۔ سمجھ میں آیا؟ کل موجود، ہر موجود یا تو وہ مختص ہوگا کسی شے کے ساتھ، اس میں سرایت کیے ہوئے ہوگا، او لا یکون، یا سرایت کیے ہوئے نہیں ہوگا۔ اگر سرایت کیے ہوئے ہو تو وہ قسم اول ہے، یعنی اگر سرایت کیے ہوئے ہے تو اس میں سرایت کرنے والے کو حال اور مصری فی کو محل کہیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ولا بد ان یکون لاحدہما حاجۃ الی صاحبہ والا لم تنع ذلک الحلول۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ جو حال محل ہیں ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، یا تو حال کبھی محل کا محتاج ہوگا یا کبھی محل حال کا محتاج ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو ان کا حلول ہی محال ہوگا، ایک دوسرے میں حلول ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہوں گے تو حلول کیوں کریں گے؟ تو حلول ہی کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا۔ اس لیے ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے لیے ضرورت مند ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کا محتاج۔ فلا يخلو اما ان يكون المحل محتاجا الى الحال فيسمى المحل الحيولا والحال صورة او بالعكس فيسمى المحل موضوعا والحال عرضا۔ اب کہتے ہیں جب ایک دوسرے کا محتاج ہے، جب ایک دوسرے کا محتاج ہے، حال اور محل میں سے دونوں میں سے ایک دوسرے کا کیا رہے گا؟ محتاج رہے گا۔ اب یہ محتاجی یا تو محل محتاج ہوگا حال کا یا حال محتاج ہوگا محل کا۔ اگر محل حال کا محتاج ہو تو محل کو حیولہ کہیں گے اور حال کو صورت جسمیہ کہیں گے، اور اگر حال محل کا محتاج ہو تو محل کو موضوع کہیں گے اور حال کو عرض کہیں گے۔ حال کو کیا کہیں گے؟ عرض۔ غور کر لینا اس میں، اگر حال محل کا محتاج ہو تو محل کو موضوع اور حال کو کیا کہیں گے؟ عرض۔ سفیدی عرض میں جائے گی، دیوار ہے موضوع جس میں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں تو اب یہ تو حال سے خالی نہیں، یا تو محل حال کا محتاج ہوگا فیسمى المحل الحیولہ، تو محل کو حیولہ کہیں گے اور حال کو صورت، یا اس کے برعکس ہوگا، یعنی حال محل کا محتاج ہوگا تو محل کو موضوع اور حال کو
عرض کہیں گے. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی، فَنَقُولُ، تو اب ہم جوہر کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں هُوَ الْمَاهِيَةُ الَّتِي إِذَا وُجِدَتْ فِي الْأَعْيَانِ كَانَتْ لَا فِي مَوْضُوعٍ. جوہر وہ ماہیت ہے کہ جب وہ اعیان یعنی خارج میں پائی جائے، لا فی موضوع، وہ کسی موضوع میں نہ ہو. ہے نا یہ موضوع میں، جوہر جو ہوگا وہ کسی موضوع میں نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جوہر وہ ماہیت ہے کہ جب وہ خارج میں اعیان میں پائی جائے تو کسی موضوع میں نہ ہو. لہذا جوہر کا صدق اسی ماہیت پر ہوگا جس کا وجود اس کی ماہیت پر زائد ہو. جس کا وجود کیا ہے؟ اس کی ماہیت پر زائد چیز ہو. لہذا واجب الوجود جوہر کی تعریف سے خارج رہے گا. کیوں؟ کیونکہ واجب الوجود کا جو وجود ہے وہ اس کی ماہیت سے زائد نہیں بلکہ اس کی عین ذات ہے. اس کا جو وجود ہے وہ کیا ہے؟ اس کی عین ذات ہے. الگ سے وہاں کوئی ماہیت کوئی وجود نہیں، جو وجود ہے وہی اس کی ماہیت ہے. اور جوہر کا اطلاق اس ماہیت پر ہوگا جس کا وجود اس کی ماہیت پر کیا رہے؟ زائد رہے. ٹھیک ہے. لہذا واجب الوجود جوہر کی تعریف سے کیا رہے گا؟ خارج رہے گا. کہتے ہیں کہ جوہر وہ ماہیت ہے کہ جب وہ خارج میں پائی جائے، لا کانت لا فی موضوع، تب وہ پھر کسی موضوع میں نہ ہو. وَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ مِنْهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ، اب اس تعریف سے واجب الوجود جوہر کی تعریف سے نکل جائے گا. اِذْ لَيْسَ لَهُ وَرَاءُ الْوُجُودِ ماہیتاً، اس لیے کہ وجود کے علاوہ اس کی اور کوئی ماہیت ہے ہی. وَأَمَّا الْعَرْضُ فَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي مَوْضُوعٍ، اور رہی عرض تو یہ وہ ہے جو کسی موضوع میں ہو. لہذا یہ سفیدی جو دیوار کے ساتھ پائی جا رہی ہے یہ عرض ہے. یہ رنگ جو ہے کیا ہے؟ عرض ہے، کیونکہ بغیر اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. کہیں نہ کہیں اس کے لیے موضوع چاہیے، تبھی کوئی نہ کوئی رنگ آپ کو نظر آئے گا. اس کے علاوہ رنگ بغیر اس کے نہیں پایا جا سکتا. تو یہ کیا ہے؟ عرض میں جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جوہر کی 5 قسمیں ہیں. جوہر کی کیا ہے؟ 5 قسمیں ہیں. جوہر اگر وہ محل ہے تو حیولہ ہے، اور اگر وہ حال ہے تو وہ کیا ہے؟ صورت جسمیہ ہے. اور اگر حال اور محل دونوں نہیں بلکہ دونوں سے مرکب ہے، ٹھیک ہے، تو اب 2 حال سے خالی نہیں، یا تو دونوں سے مرکب ہوگا یا دونوں سے مرکب نہیں ہوگا. اگر دونوں سے مرکب ہے تو وہ جسم ہے. تو کیا ہے؟ جسم ہے. اور اگر دونوں سے مرکب نہیں تب 2 صورتیں، یا تو اس کا تعلق اجسام سے تدبیر اور تصرف کا ہوگا. اجسام سے اس کا تعلق کون سا ہوگا؟ تدبیر اور تصرف کا ہوگا، تب اس کو نفس کہیں گے. یہی تدبیر و تصرف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یا اجسام کے سے اس کا تعلق تاثیر کا ہوگا. کس کا؟ اس کو عقل کہیں. اسے کیا کہیں گے؟ عقل. تو جوہر کی کل کتنی قسمیں ہوئی؟ 5. جوہر اگر محل ہے تو حیولہ، حال ہے تو صورت جسمیہ، اور اگر دونوں سے مرکب ہوگا یا دونوں سے مرکب نہیں ہوگا. اگر دونوں سے مرکب ہے تو وہ جسم، اور اگر مرکب نہیں ہے تو اب اجسام سے اس کا تعلق تدبیر اور تصرف کا، تو وہ کیا ہے؟ نفس ہے. اور اگر تصرف کا تعلق نہیں بلکہ تاثیر کا تعلق ہے تو وہ کیا ہے؟ عقل ہے. تو یہ جوہر کی 5 قسمیں ہیں. ثم الجوہر ان کان محلا، پھر جوہر اگر محل ہے تو وہ حیولہ، وان کان حالا، اور اگر حال ہے تو صورت، وان لم یکن حالا ولا محلا، اور اگر وہ حال اور محل کچھ بھی نہ ہو، فان کان مرکبا منہما، تو اب اگر وہ دونوں سے مرکب ہے، فهو الجسم، تو وہ جسم ہے. وان لم یکن کذلک، اور اگر ایسا نہیں، فإن كان متعلقا بالاجسام، تعلق التدبیر والتصرف، اور تو اس کا تعلق اگر اجسام سے تدبیر و تصرف کا تعلق ہے، فهو النفس، تو وہ نفس ہے. وإلا فهو العقل، اور اگر اس کا تعلق تدبیر و تصرف کا نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ عقل ہے. یہ ہو گئے کل 5 جوہر. والجوہر لیس جنسا لهذه الاقسام الخمسہ، اذ لو كان جنسا لكان ما يدخل تحته مركبا من جنس وفصل وليس كذلك. اب کہتے ہیں، سنو تھوڑا منطق میں چلو. کہتے ہیں کہ جوہر یہ اپنی 5 قسموں کے لیے جنس نہیں ہو سکتا. جنس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ منطق میں جاؤ. جنس کے ماتحت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا بنتی ہیں؟ نوع. وہ کیا بنتی ہیں؟ حیوان ایک جنس ہے،
اس کے تحت انسان، فرس، حمار، کلب، یہ سب کے سب کیا بنیں گے؟ حیوان ہی کی جو قسمیں ہیں یہ، انسان، پھر فرس، حمار، کلب، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ حیوان کی قسمیں ہیں. حیوان جسم ہے، یہ سب اس کی قسمیں ہیں. تو یہ کیا بنیں گی؟ 9. اور جتنی 9 ہوتی ہیں وہ جنس و فصل سے کیا ہوتی ہیں؟ مرکب ہوتی ہیں. ہر 9 کس سے مرکب ہوتی ہے؟ جنس اور الانسان ما ہوا. کیا جواب دو گے؟ حیوان ناطق مرکب ہو رہی ہے کہ نہیں جنس و فصل سے؟ تو جو 9 ہوتی ہے وہ جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جوہر اپنے اقسام کے لیے جنس نہیں ہے. حیوان تو اپنے اقسام کے لیے جنس ہے، وہ جنس و فصل سے مرکب ہوں گی 9 ہے، لیکن جوہر اپنے اقسام کے لیے جنس نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر جوہر اپنے اقسام کے لیے جنس ہو جائے تو یہ جو ماتحت ہیں یہ کیا بن جائیں گی؟ 9 بن جائیں گی. اور ہر 9 مرکب ہوتی ہے کس سے؟ جنس اور فصل سے. حالانکہ جوہر کے جو اقسام ہے یہ جنس و فصل سے مرکب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں کچھ کیا ہے؟ بسیط ہے. نفس کیا ہے؟ بسیط ہے. اور جو چیز بسیط ہوگی وہ ماہیت بسیطہ ہی کا ادراک کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور نفس جب ادراک کرے گا تو کوئی چیز اس میں محفوظ ہوگی. مان لیجئے اس نے ایک ماہیت کا ادراک کیا نفس نے، تو اگر یہ مرکب ہو جائے نفس جنس و فصل سے تو ہر مرکب کیا ہوتا ہے؟ قابل تقسیم ہوتا ہے کہ نفس تقسیم ہو جائے گا. تو نفس جب محل تقسیم ہوگا تو اس میں جو حلول کی وہ ہوگی ماہیت، اس کا بھی کیا ہونا لازم آئے گا؟ تقسیم ہونا لازم آئے گا. اور کوئی بھی ماہیت بسیطہ تقسیم نہیں ہو سکتی. لہذا جوہر اپنے اقسام کے لیے جنس نہیں ہو سکتا. بس یہ کہہ رہے ہیں. والجوہر جنسا لهذه الاقسام، جوہر اپنی ان اقسام خمسہ کے لیے جنس نہیں. اذ لو کانا جنسا، اس لیے کہ جوہر اگر جنس ہوتا، لکانا ما يدخل تحته مرکبا من جنس و فصل، تو اس کے ماتحت جو ہیں وہ جنس و فصل سے مرکب ہو جاتی. وليس كذلك، حالانکہ ایسا نہیں ہے. لأن النفس ليست مرکبة منهما، اس لیے کہ نفس ان دونوں سے مرکب نہیں ہو سکتا. لأنها تعقل الماہیت البسیطہ، اس لیے کہ وہ ماہیت بسیطہ کا ادراک کرتا ہے. فلا تكون مرکبۃ، تو وہ مرکب نہیں ہو سکتا. وإلا لازم انقسام الماہیت البسیطہ، ورنہ ماہیت سے بسیطہ کا انقسام لازم آئے گا. ھذا خلف، اور یہ خلاف مفروض ہے. بس پہلے